اسٹریٹ کرائم کے بعد کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ منشیات کی فروخت ہے۔ ہر جگہ منشیات کے اڈے جو ہیں وہ شہر میں کھلے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کالجز میں منشیات آ چکی ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر منشیات فروخت ہو سکتی ہے کیا؟ یہ دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ منشیات کا یہاں پہ آنا اور منشیات کی فروخت، اور دوسرا پولیس کی پیٹرنیج. جب ہم منشیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرگس جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کی آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ ابھی جو سنتھیٹک ڈرگس ہیں وہ کافی ریپلیس کر گئی ہیں جو ہماری کنونشنل ڈرگس ہیں. یہ کیونکہ زیادہ ہٹ کر رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کو، اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور پروفٹ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے جب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو، پروفٹ بہت زیادہ ہو، تو پھر نیچرلی جو سپلائر ہیں ان کو بینیفٹ زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ پھر زیادہ اس طرح کی سپلائی دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا کرائم ہے جو نہ صرف ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے، بلکہ جو ہمارا ڈے ٹو ڈے اسٹریٹ کرائم ہے وہ بھی اس کی وجہ سے زیادہ بڑھتا ہے. کیونکہ جب ایک ڈرگ یوزر، اس کو کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے، یا اس کو ڈرگ خریدنی ہے تو اس کو پیسہ چاہیے، اور پیسہ پیر ہے اس کے پاس کوئی اور تو روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ جا کے کرائم کرتا ہے. تو یہ دونوں کا ایک آپس میں انٹریکشن ہے. تو کرائم اگر روکنا ہے تو ڈرگ کے اگینسٹ بھی کام کرنا ہوگا. اس میں ابھی گورنمنٹ کی پوری پریارٹی ہے کہ بھئی پولیس اپنا پورا زور لگائے. آپ دیکھیں پولیس ایک ٹائم پہ ملٹیپل فنکشنز کر رہی ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوتے ہیں ہمارے اینڈ پہ، لوگوں کو جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے ان کی پروٹیکشن کا معاملہ ہوتا ہے. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ مختلف جگہوں پہ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی ایسا اسپورٹس ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. پولیو کی کیمپین چلتی ہے تو اس میں آپ پورا اپنی مین پاور کو لگا دیتے ہیں. تو پولیس ایک ٹائم پہ نا ملٹیپل فنکشنز کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اینٹی ڈرگ جو اس کا فنکشن ہے وہ ون آف دی مینی فنکشنز ہیں. لیکن ہم نے ابھی سوچا ہے بیکاز آف جو اس کی امپورٹنس ہے کرائم کی، اور گورنمنٹ نے ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ بھئی اس کو آپ پرائرٹائز کریں، تو ہم نے اس کو پرائرٹی دی ہوئی، اور اٹس اے نمبر 1 پرائرٹی. آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں پولیس سارے ان ڈینس کو جو مشہور ڈینس تھے ان پہ ایک سیریس کریک ڈاؤن کیا ہے. ہم نے ایک لسٹ بنائی A+ کیٹیگری کی 137 کی، اس میں 77 لوگ اب تک پکڑے جا چکے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو پکڑیں. ایک اور لسٹ بنی ہے 100 لوگوں کی، یہ بھی A+ کیٹیگری کے ہیں. ہم اس پہ ابھی پورا زور لگائیں گے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈینس ہیں وہ وہاں پہ نہ صرف ان کو وہاں پہ ایلیمنیٹ کریں، بلکہ اپنی جو ڈپلائمنٹ ہے وہاں پہ رکھیں کہ یہ ڈینس دوبارہ ریوائیو نہ ہو. منشیات فروشوں کی سرپرستی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی فہرست آپ نے مرتب کی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی پولیس آفیسر کسی منشیات فروش کو پیٹرنائز کر رہا ہے تو یہ پیٹرنیج ایڈمنسٹریٹیو ایکشن نہیں ہے، یہ کرمنل ایکشن ہے. اور ہم اس پولیس آفیسر کے اگینسٹ ایڈمنسٹریٹیو ایکشن تو لیتے ہیں، ان کو فارغ تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہوتا ہے. اور بہت سارے پولیس آفیسر کے خلاف جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پائے گئے ہیں ان کے خلاف ہم نے FIR کر کے ان کو بند کیا ہے. تو ہم بالکل اس پہ زیرو ٹالرنس پہ جاتے ہیں، اور جو بھی پولیس آفیسر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لائل نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اپنے صوبے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، ہم بالکل اس کے خلاف کرمنل ایکشن لیتے ہیں. جن اہلکاروں کو آپ بی کمپنی بھیجتے ہیں جو کرپٹ اہلکار ہوتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بی کمپنی میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، جرائم پیشہ افراد کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے کچھ نظر رکھنے کا سسٹم بنایا ہوا ہے؟ ان پہ باقاعدہ نظر ہے یا بی کمپنی کے بعد آپ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، بی کمپنی تو ایک ایسا ایڈمنسٹریٹیو ارینجمنٹ ہے جہاں ہم اس آفیسر کو جہاں پہ کمپلینٹ آتی ہے اور سیریس کمپلینٹ ہوتی ہے، اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو اس کی انوالومنٹ ان کرائم فیسیلیٹیشن،
یا اس کی انوالومنٹ ان کرپٹ پریکٹسز، تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو ادھر سے نکال کے اور اس کو ہم کلوز کر دیں بی کمپنی میں. اور نیچرلی یہ ایک کلوز کرنا تو فرسٹ ایکشن ہوتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ پراپر انکوائری، اور انکوائری کے اگینسٹ پھر جو ہمیں ایڈمنسٹریٹیو ایکشن لینا ہے وہ، تو اس پہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو. اور بہت سارے ایسے پولیس آفیسر جن کو ہم نے بی کمپنی میں کلوز کیا، ان کو ود ان فیو ویکس وہ فارغ بھی ہو گئے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلے نہ کرائیں، لٹکائیں نہ. اگر اس کو بھی مطلب حق ملنا چاہیے اپنے ڈیفینس کو پیش کرنے کے لیے، تو ہم جو ہمارے بہت اچھی ریپوٹیشن والے پولیس آفیسرس ہیں ان کو انکوائری دیتے ہیں، اور وہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ انکوائری کمپلیٹ ہو، اور اس پہ جو بھی مطلب ریکمنڈیشن ہوتی ہے انکوائری آفیسرس کی، اس پہ ہم اس کو فائنلائز کرتے ہیں. اب پولیس اہلکاروں پہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور رشوت کے مسلسل کیسز سامنے آتے ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ ہم کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کرائم کے زمرے میں آتا ہے پھر وہ عام بندہ کرے یا پولیس آفیسر کرے، ہم نے اس میں کوئی تمیز نہیں رکھی کہ بھئی یہ پولیس آفیسر نے کیا تو ہم اس کو اسپیئر کر دیں. نہیں، ہم اسی کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہونے چاہیے. آپ دیکھیں، آئے دن ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا، کہیں سے کوئی اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیس آفیسر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ہم آن اور اون اس پہ کیس رجسٹرڈ کرتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں. تو ہمارا جو اس میں طریقہ کار ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم کسی کو بھی اس طرح. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پالیسی کی وجہ سے یہ جو انسیڈنٹس بڑے فریکوینٹ ہوتے تھے ابھی بہت منیمائز ہو گئے، نہ ہونے کے برابر ہو گئے. کچے کے ڈاکوؤں کی بات کر لیتے ہیں. ایک وقت تھا کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ پولیس ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کراتے تھے جو قریب کچے کے علاقے تھے. اب کیا پوزیشن ہے کچے کے علاقوں کی؟ دیکھیں، یہ جو ابھی کچے کا پرابلم ہے وہ گڈو بیراج سے لے کے سکھر بیراج تک ہے. یہ 144 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے، اور اس میں 4 ڈسٹرکٹ آتے ہیں. 2 ڈسٹرکٹ لیفٹ سائڈ پہ سکھر اور گوٹکی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ شکارپور اور کشمور ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ڈاکوں کو ٹیکان کریں، اور آپ دیکھیں ان 4 ڈسٹرکٹس میں پچھلے 1 سال میں 100 سے اوپر ڈاکو مارے گئے ہیں، اور کوئی 400 کے قریب ڈاکو جو ہیں پکڑے گئے ہیں، اور تقریباً 200 کے قریب ڈاکو انجرڈ کنڈیشن میں اور مزید پکڑے گئے ہیں. تو پولیس نے ان کو کافی ٹیک آن کیا ہوا ہے. بہت بڑے نام جن پہ ہیڈ منی تھی وہ اس پروسیس میں یا تو مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں. تو اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو پولیس نے پرو ایکٹیو ایکشن لیا ہے، ہم ہسٹوریکلی وہاں پہ ان ایریاز میں بیکاز آف کیونکہ وہ ایریا انیکسیسیبل تھا، اس کا ایڈوانٹیج کرمنل کو تھا، اور وہ ٹائم اور پلیس پہ کسی بھی جگہ پہ انسیڈنٹ کرنے کا ایڈوانٹیج کرمنل کو تھا. تو ہم ہمیشہ ڈیفینسو رہتے تھے. لیکن ابھی اس پرو ایکٹیو پولیسنگ کی وجہ سے جس پہ ہم نے ظاہر ہے ہمارا اس میں فائٹ ہوئی، لوگ ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے رہے کہ بھئی لا لیسنس ہو گئی ہے. ابھی ظاہر آپ جب لڑائی کریں گے، اگلا بندہ جس کے پاس ویپن ہے وہ ایگزرٹ کرتا ہے، وہ یہ محسوس کراتا ہے کہ بھئی آپ اگر میرے خلاف کرو گے تو میں اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی کر کے یہ تاثر دوں گا کہ یہاں پہ امن امان کا مسئلہ ہے. تو میں نے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی یہ آئے گا، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، لیکن آنریبل وے یہ ہے کہ اگر آپ لانگ لاسٹنگ پیس چاہتے ہیں تو پھر یہ جھگڑا کریں. اور جھگڑا کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ چند مہینے آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن یہ کہ سبسیکوینٹلی آپ مطلب جو یہ کنٹینیوسلی اس پریشر میں ہیں وہ پریشر سے نکل آئیں گے. تو الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ڈیفینسو نہیں ہے، کرمنل ڈیفینسو ہیں. بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں جو اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی میں تھے. ہاں، ابھی کیونکہ نمبر زیادہ تھا، اوور دا مینی ایئرس یہ ایک پروفیٹیبل بزنس تھا جس میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ ملٹیپلائی ہوتے گئے. لیکن جب ایکشن شروع ہوا ہے تو وہ جو ملٹیپلیکیشن تھی وہ الحمدللہ بند ہوئی ہے. ہنی ٹریپ جو بہت زیادہ مطلب ہنڈریڈس کے تعداد میں ہوا کرتی تھی، بہت منیمائز ہو گئی ہے. بہت ابھی وہ گینگز جو پہلے ہسٹوریکلی اس میں مشہور تھے، ابھی انہوں نے یہ ایکٹیویٹی بند کر دی ہے، یا پکڑے گئے یا مارے گئے.